ایک بڑی معصوم سی بچی ہے، اور وہ اپنے پاپا سے جب بات کرتی ہے، اپنے ابا سے جب بات کرتی ہے، اس وقت جو روداد کہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ سولوشن نہیں ہے اس کا کچھ بھی، میرے ساتھ جو بیت رہی ہے اس کا کچھ حل نہیں ہے۔ والد صاحب ادھر سے کہہ رہے ہیں بیٹی حل نکالیں گے، تیرا نام ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقدس نام پر ہے۔ تو وہ کتنی گہرائی کے ساتھ، کتنے صدمے کے ساتھ جواب دے رہی ہے کہ ابا نہیں، ام عائشہ کے نام پر مقدس نام تو ہے، لیکن میں ام عائشہ جیسی مقدس تقدیر لے کے نہیں آئی ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بیچاری کو جو ہے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ اس کو شانتی اور سکون عنایت فرمائے، اور جو اس کے لواحقین ہیں، جو اس کے وارثین ہیں، پسماندگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ہم ان کے لیے یہ سہانوبھوتی پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عائشہ کا یہ واقعہ ہوا ہے، اس نے پورے ملک کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو، بلکہ پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس نے اپنی جو داستان بیان کی ہے، اس کو جس نے بھی دیکھا ہے، اور میں اپنی بتاؤں، میں نے جب دیکھا ہے، جبھی آنکھوں نے آنسو بہائے ہیں، اور اندر سے ایک دکھ، ایک پیڑا ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کتنی عائشہ ہیں ایسی۔ یہ تو ایک عائشہ تھی، سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، جس نے اپنی داستان وائرل کر دی، ویڈیو بنا کے سب دنیا کو دکھا دی، بتا دیا کہ وہ کن حالات سے گزر رہی تھی۔ لیکن کتنی ایسی عائشہ ہیں جو بڑی خاموشی کے ساتھ دم توڑ دیتی ہیں، اور ان کی روداد اور ان کی داستان کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور وہ اس دنیا سے چل بستی ہیں اسی جہیز اور انہی حالات سے گزر کر جن سے عائشہ گزری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے عائشہ کا ایک معاملہ جو ہے، یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی بات ہے، اور پورے سماج کے لیے، پورے انسانیت کے لیے عبرت کی بات ہے کہ جہیز جیسی ایک ملعون چیز، جہیز جیسی ایک ناپاک چیز، جہیز جیسی ایک گھناؤنی چیز، اس کے خاطر ایک انسان کی جان چلی جائے۔ ایک بڑی معصوم سی بچی ہے، اور وہ اپنے پاپا سے جب بات کرتی ہے، اپنے ابا سے جب بات کرتی ہے، اس وقت جو روداد کہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ سولوشن نہیں ہے اس کا کچھ بھی، میرے ساتھ جو بیت رہی ہے اس کا کچھ حل نہیں ہے۔ والد صاحب ادھر سے کہہ رہے ہیں بیٹی حل نکالیں گے، تیرا نام ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقدس نام پر ہے۔ تو وہ کتنی گہرائی کے ساتھ، کتنے صدمے کے ساتھ جواب دے رہی ہے کہ ابا نہیں، ام عائشہ کے نام پر مقدس نام تو ہے، لیکن میں ام عائشہ جیسی مقدس تقدیر لے کے نہیں آئی ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس تقدیر کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، یا کتنی بیٹیاں جو ہے موت کا شکار ہوئی ہیں، کتنی بیٹیوں نے اپنے گلوں میں پھانسی کا پھندا لٹکا لیا ہے، اور ہنستے ہنستے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ ایک پتی جس کے ساتھ انہوں نے اس کا نکاح ہوا، اور اس کی جو ویڈیو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے پتی سے وہ پیار کرتی تھی، اور پھر اس پتی نے جہیز کے لالچ میں اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ انہوں نے خودکشی کی، اور خودکشی کے لیے جب وہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو وائرل کر دینا تاکہ ہم بچ جائیں۔ پھر بھی انہوں نے اپنے پتی کو بچانے کے لیے سمجھے، یا پھر لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے سمجھے، کتنی سہانوبھوتی سے اور خوش مزاج سے ویڈیو رکھی۔ کیا کہنا اس میں مصطفیٰ صاحب، اس نے بہت بالکل صحیح کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کہہ دی، انہوں نے کچھ چھپایا نہیں، صاف بات کہہ دی کہ میں اب عارف جی سے بہت پیار کرتی ہوں، بڑی محبت کرتی ہوں، ایک عاشقانہ ان سے ایک تعلق تھا، اس کا محبت تھی۔ اور انہوں نے ایک بات بہت واضح طور پہ کہی کہ جو ایک طرفہ محبت ہے، ایک طرفہ جو پیار، ایک طرفہ جو لگاؤ ہے، یہ آدمی کو مار دیتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ عائشہ جو اپنے پتی سے، اپنے شوہر سے جو اس کو محبت ہونی چاہیے تھی، جو ایک بیوی کو ایک شوہر سے محبت ہونی چاہیے تھی، یقیناً عائشہ کو وہ اپنے شوہر سے تھی۔ جو ایک حقوق بیوی اپنے شوہر کے ادا کرنے چاہیے تھے، جتنا لگاؤ کا اظہار بیوی کو کرنا چاہیے تو انہوں نے مکمل کیا۔ لیکن عارف صاحب جو اس کے شوہر ہیں، انہوں نے درندگی کا مکمل اظہار کیا، حیوانیت کا مکمل اظہار کیا۔ اس نے پوری انسانیت کو اس واقعے نے ایک طرح سے شرمسار کر دیا ہے۔ وہ کہ تم مرنے جائے تو ویڈیو بنا کے بھیج دینا، یعنی وہ اسے بیوی کی ضرورت نہیں تھی، اسے ایک انسان کی ضرورت نہیں تھی، اسے ایک محبت کرنے والی ایک پیاری سی بیوی کی، معصوم سی بیوی کی اسے بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت تھی تو مال کی تھی۔ وہ ایک ڈاکو صفت انسان تھا، جس کا دل پسیجہ نہیں، اور جس کے دل میں پیار اور محبت نہیں آئی اپنی اس پڑھی لکھی اچھی ایک بچی کے لیے، اچھی ایک بیوی کے لیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ میں کہتا ہوں کہ عارف جو ہے، یا اس جیسے شوہر جو ہیں،
ان کو سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو کے بارے میں سوچنا چاہیے، زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ایک وہ بچی، ایک وہ عورت، وہ بیوی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، تیرے لیے اپنا اس نے سب کچھ قربان کر دیا، ماں باپ جو اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوا کرتے تھے ان کو انہوں نے خرابات کہہ دیا، اور وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کا پلہ اس نے آ کے پکڑا ہے، آپ کے پاس وہ رہی ہے۔ تو یار انسانیت تو یہ ہونی چاہیے کہ بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یہاں پہ ایک بات ذکر کروں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، یعنی سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کہ بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ خرچیلا، یا بہت زیادہ کچھ اور عبادتوں کا معاملات کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ تو میں ایسے شوہروں سے، ایسے درندہ صفت انسانوں سے، ایسے لالچیوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایسی معصوم سی عائشاؤں کو کتنی بلی چڑھ رہی ہیں، کتنوں کو کتنی بیویاں ہیں، کتنی بچیاں ایسی جو جہیز کے اس میں قربان کی جا رہی ہیں، قربان ہو رہی ہیں۔ تو میں ایسے ان شوہروں سے، ان خاوندوں سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر اللہ کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، انسانیت کو سمجھیں، اور جو بیوی جس کا جو حق ہے اس حق کے لیے آپ جو ہے حق میں آگے آئیں آپ، اور حقوق نسواں اور حقوق زوجیت جو ہے وہ آپ ادا کریں، اور جہیز کے چکر میں نہ پڑیں، ایک بری بلا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جہیز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی لعنت ہے کہ اس لعنت کی کتنی بچیاں، کتنی لڑکیاں بھیٹ چڑھی ہیں، کتنی شکار ہوئی ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے پورے ملک کو، پوری انسانیت کو جھنجھوڑا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو اس میں آگے آنا چاہیے، پہل کرنی چاہیے، اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہماری جو شادیاں ہوں گی ان شادیوں میں ہم جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، یا پھر شادیاں ہو گئی ہیں اس میں جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پہ آپ جو ہے صبر کر کے بیٹھیے، اور اس پہ آپ مطمئن رہیے، اور اپنی بیوی کو اپنی ساری کائنات سمجھیے۔ جب بیوی آ گئی، کسی نے اپنی بچی دے دی، اس نے چھوڑا کیا، رکھا کیا، چھپایا کیا؟ جس بچی کو، ایک پھول سی بچی کو انہوں نے پالا، دیکھ ریکھ کی، تربیت کی، پروان چڑھایا، اور جب وہ پروان چڑھی تو آپ کے حوالے کر دیا اس نے، والدین نے، جو والدین نے اس کو آپ کے حوالے کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کائنات تھی، جو ان کا سب کچھ تھا، جو ان کے صحن کا پھول تھا، جو ان کے چمن کا کھلتا ہوا پھول تھا، وہ پھول آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب آپ اس کو مسل رہے ہیں، آپ اس کو توڑ رہے ہیں، آپ اس کو پیروں میں روند رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اعتبار سے بڑی گندگی ہے اور بڑی شرم کی بات ہے۔ انسان کو اس پہ افسوس بھی ہونا چاہیے، شرم بھی آنی چاہیے، اور میں ایک پیغام اپنے نوجوانوں کو یہ دوں گا کہ آئندہ اپنا عزم کریں، ارادہ کریں، خیال رکھیں اس بات کا کہ جو ہمیں مل چکا ہے اس پہ صبر کریں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس بات کا حوصلہ دکھائیں۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی۔ میں بہت سارے مدعے ہیں، میں ان مدعوں کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہوں سماج کے لیے یہ مدعا ایک ناسور بن چکا ہے۔ اس ناسور سے آپ باہر آئیں اور مقابلہ کریں، اور قوم کے لیے، بچیوں کے لیے، اور امت کے لیے، اور انسانیت کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے آپ سامنے آ کر اس کا عزم کریں، اس کا ارادہ اظہار کریں کہ ہم انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے، نہ جہیز کا مطالبہ کریں گے، اور اپنی بیویوں سے اسی محبت کا اظہار کریں گے جو ایک شریعت مطالبہ کرتی ہے۔